جی ابو جہل کے زمانے میں جو رسول پاک کے چاچا بھی لگتے تھے ایمان میں لایا تو ابو جہل ہو گیا. ابو جہل کے ساتھ کر بنا ہے لیکن میں وہ ترجمہ تک نہیں لے جاؤں گا. میں آپ کو سچی آیت دکھانا چاہتا ہوں تو پہلے میں آپ کا چہرہ دکھاؤں گا. جس محفل کی نسبت زیارت مصطفیٰ سے ہو اور زیارت خانہ کعبہ سے ہو اور جن کے والدین کی محبت سے ہو مادر سکم سے اسلاحی اختر سے ہو جن محبت سے ہو بسم اللہ سے شروع ہو بسم اللہ پہ ایک ہو جنازے سے شروع ہو وفات سے مدین ہو قبرستان میں زندہ ملو تو موت ہو لگے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قبرستان میں جاؤ گے تو زندہ کو سلام کرو گے مردہ کو نہیں. زندہ کو سلام کرتا ہے مردہ کسی کو سلام نہیں. اور جو محبت اسلام سے دور ہے جو محبت نبی سے دور ہے جو محبت قرآن سے دور ہے دنیا میں لاکھ لاکھ لوگ تیرا ذرا کبھی سکتا ہو وہ زندہ ہو نہیں سکتا صرف تیرا ذرا مردہ ہوگا. اس لیے کہ جس کا دل محبت مصطفیٰ سے دور ہے وہ مردہ ہے وہ زندہ ہے. ہماری تقریر بھی آئینہ ہے آئینہ کے بعد معلوم بھی ہوتی ہے. ہمارے کلانے تو زندگی سوار جائے گی. ہماری آئینہ میں ایسے آئینہ نہیں ہے وہ آئینہ حدیث پاک والا ہے جو دشمن دیکھے نبی کے سینے میں تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو کہتا نبی بڑا خوش ہوتا ہے. جب خود ایک آئینہ دیکھتا ہے نا اپنے آئینے میں اپنا شکل تو پتہ لگ جاتا ہے یہ کالا ہے کہ گورا ہے. اگر گناہ کر کے رات میں بستر پہ سوتا ہے تو ایک ملکُ الموت کے آغوش میں سو کر اور دوسرا زندہ میں سو کر دیکھتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. اگر غرور کی نیت سے سوتا ہے تو میرے عزیز میرے دوستوں جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہمارے بھائی توصیف صاحب نام ہے نا توقیر. اللہ کا فضل کہ ہمارے بھائی توقیر صاحب اللہ کل ان کا ہندوستان سے سعودی کی دنیا ہندوستان سے سعودی کی دنیا اور کون سی دنیا ہے سعودی میں اور بھی بہت سارے ہیں. اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ میرے بھائی بتاؤ ہم تو مدینے والے سے محبت رکھتے ہیں لیکن مدینے میں کئی مدینے والے کون سے مدینے والے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اعلیٰ حضرت ہے ہم تو بڑے کے ایک ایک کتنے سے پیار ہے ایک ایک لوگوں سے پیار اور ایک بھائی پڑوس میں کافی بھی ہے تو پڑوس میں کافی بھی ہے. پیار کس سے محبت کسے محبت اسے ہے جو اپنے رب سے محبت کیا اور محبت ان سے ہے کہ بغیر رب کی مرضی سے نبی نے دنیا کا کوئی کام نہ کیا نہ کوئی اعلان کیا. کیا بات ہے، کیا ان بات کی ہے. محبت میں ہونی چاہیے کہ اس کی محبت آئے ہیں محفل میں آئے ہیں گلا ملنے کہ جس کی کل ہوگی زیارت تقدیر بدل جائے گی جن کی کل ہوگی زیارت ان کی تقدیر بدل جائے گی. کیا پتا اٹھے یہ ہاتھ ہماری بھی تقدیر بدل جائے. یہ کیا ہے کہ ہم نے یہی نیت ہے نا. 3 دن سے ہمارے پیٹ کا حالت طبیعت ٹھیک نہیں لیکن سنا خوشی کا پیغام دل میں چل گیا. سنا انہیں خوشی کا پیغام دل میں چل گیا. اے مولا کاش کچھ دعا میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے. بے شک بے شک. ہے نا یہ تقریر نہیں کیا میں نے تو آئی دکھایا تو میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا میں شروع کر دیا ہے. ابھی 11 بجے میں 10 منٹ باقی ہے. 11 بجے 5 منٹ تک فاصلہ ہے تو 10 منٹ بولنا اتنا ہی بولوں گا. ہاں اچھا محبت سے جو سے بات پڑے تو میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمد للہ
اللہ کی ہم، اللہ کا تعریف، اللہ کا ہم، اللہ کے جبر آسمان سے لے کر زمین تک ہمارے بیچ رب نے کیا حکم فرمایا، یہ سب اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف۔ اب اس کے بعد آئیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا بیچ میں، اہدنا الصراط المستقیم، میں نے کیا ہے آگے، اے مولا وہ راستہ چلا، سمجھیے وہ راستہ چلا جس سے تو اور تیرے محبوب راضی ہو جائے۔ بے شک اے اللہ وہ راستہ چلا کہ ہم کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن آخر میں کیا کہا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے مولا ان اس راستے پہ چلانا جو تیرے راستے پہ چلا، وہ مسلمان دین اور گائے کاملین اور دیانے اور نبی ہمارے کرے گی۔ اے مولا جو تیرا سچا بندہ جنہوں نے جو راستہ اختیار کیا، اے مولا ہمیں اس راستے پہ چلا۔ یہ نیت ہے نا جی۔ آج سلسلہ با سلسلہ، سلسلہ با سلسلہ، آج ہندوستان میں، پاکستان میں، چین میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، جو لوگ حج پر جاتے ہیں، جو دیکھ کر ہنر سے ہندو سیکھا اور ایک دوسرے سے آپ نے رابطہ کیا، ان لوگوں سے رابطہ اختیار کیا ہم لوگوں نے جن کا قدم سچا ہو، جن کا راستہ اچھا ہو، انہیں کے راستے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آج کہاں جائیں گے؟ ہمارے بھائی توفیق صاحب ہندوستان سے چل کر مدینہ زیارت مصطفیٰ کریں گے، اور آپ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو بھی چھوئیں گے اور آپ کو پھیرا دیں گے، اور وہاں جنت البقیع کو بھی دیکھیں گے، جنت الباق کو بھی دیکھیں گے، اور جتنے انبیاء و رسول آرام فرما ہے آپ سب کی زیارت کریں گے۔ اچھا ایک بار بتائیں، میں نے ابھی 5 منٹ پہلے کیا کہا تھا، زندہ زندہ سے ملتا ہے کہ مردہ مردے سے ملتا ہے؟ زندہ زندہ سے نہیں ملے گا جی، مردہ سے تو سوال ہی نہیں، کسی کتاب میں نہیں آیا۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا اس پورے دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں بھی یہی آیا کہ جو انسان اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو پورے دنیا والوں سے، خاندان سے، رشتہ دار سے، بھائی سے، بیٹا سے، بیوی سے، سب دوستوں سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رشتہ باقی کیا رہتا ہے؟ وہ رشتہ صرف باقی رہ جاتا ہے محبت۔ رشتہ کون سا باقی رہ جاتا ہے؟ محبت۔ اب یہ محبت کیا ہے سمجھیں، 4 چیز سے محبت ہے، 4 حروف میں محبت ہے۔ میم ہے، میم بیٹے ہیں، 4 حروف ہے۔ مدینہ 4 حروف ہے، مدینہ 4 حروف ہے۔ اب سمجھیے دنیا 4 سے ہے، محبت 4 سے ہے، نبی کا نام 4 سے ہے، اللہ کا نام 4 حروف سے ہے۔ پتہ چلا کہ مولا اس 4 کا راز کیا ہے؟ مولا اس 4 حروف کا راز کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا کہ یہ 4 کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ کے ذات سے نسبت ہے وہ اللہ کو ہر چیز سمجھ رہا ہے نا؟ تو جو ہمارے یہاں ہندوستان سے یا دلی کوئی بھی ملک سے مدینے کی سرزمین پر کوئی بھائی حج کے لیے جاتے ہیں، کوئی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، توجہ سے عمرہ کرنے کے لیے جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لے جائیں گے، پھر وہاں پیارے مصطفیٰ کی زیارت ہو، انتا سلطبیتر انہیں بلحق محمد۔ کیا مطلب؟ آپ جس جاری کے سامنے کھڑے ہوں گے، حدیث پاک میں آیا ہے، اور ہمارے بھائی کفیل صاحب اس بات پہ غور کریں کہ جب آپ نبی پاک کے روضہ انور کے پاس جائیں گے، باب ابراہیم سے جائیں گے، روضہ محمد سے جائیں گے، باغ برد اعظم سے جب آپ اس باغ مدینہ تک پہنچیں گے، اس جالیہ رسول پاک تک پہنچیں گے،
तो आपका रुख नबी के पेशानी की तरफ न हो, आप खड़े हो तो पैर की तरफ और आपका चेहरा ऊपर की तरफ, इस तरह से खड़े पाँव की जाने। कब्रिस्तान का भी यही मसला है। आप गए हमारे भाई यहाँ साहब को पता है कि जो जाली के सामने आप खड़े होंगे और जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ अपना चेहरा करेंगे, जिस तरह से कब्र में लिटाया जाता है, तो रुखे मुस्तफा आमने सामने है। रुखे मुस्तफा आमने बिल्कुल सामने होता है। और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, नजर फिरा तो बिधरता सवाब इन्ना भी मारे। अल्लाह के महबूब की बारगाह में जो दिल से मोहब्बत से दुआ करते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, हम भी गवाह और जो फरिश्ते यहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना पाके नबी के रोजे पर रोजाना उस फरिश्ते की हाजिरी होती है जो गुलाम मुस्तफा के तकदीर को, सवाब को, अमल को, तस्लीम को, उनके तमाम चीजों को लिखकर नबी की बारगाह से अल्लाह की बारगाह तक पैगाम होता है। बेशक बेशक। लोगों की तवज्जो ही नहीं है कि मैं इसकी तफसील आपके सामने रख सकूं। एक तो अल्लाह का फजल है, इसके 6 बाब है। अल्लाह का फजल है, 6 बाब जवानी है। एक थोड़ी सी बात तक आपको पहुंचाऊं, लोगों का मिजाज नहीं होता प्रोग्राम की तरफ में, मिलाद की तरफ, दीन तबलीग किसको करने पता ही नहीं। इसीलिए तो बुढ़ापा हो जाता है, कलमा पढ़ने नहीं आता। उम्र बुढ़ापा हो गया, नमाज पढ़ते देखते वजह नहीं चल रहा था। वजह क्या है कि हम उलमा से दूर है, मस्जिद से दूर है, प्रोग्राम मिलाद से दूर है। इस मिलाद में क्या समझाया जा रहा है? दिन की बात। अगर इसी में किसी कैंसर को बुला लिए होते, उनके बेटा का छुट्टी होता, चाहे जन्मदिन होता, भीड़ इतनी होती है कि आपको उछल के देखना पड़ता। लेकिन है मुसलमान, और खास करके हमारे राजा मोहल्ला में बशीर की तकरीर से ये नहीं कि आप भी रमजान की मस्जिद में हो, पढ़ते हो, प्रोग्राम में, हम जिस जगह भी गए बेहतरीन आयदा लेके जाते हैं, बेहतरीन आयदा लेके जाते हैं, और मर्द मोमिन की आयदा लेकर जाते हैं। कोई कहे आयदा क्या है तो मैं बता दूंगा ना कि रूल बयान में नहीं पढ़ा आपने। रूल बयान की हदीस से बात है, मर्द मोमिन एक मोमिन का आयदा है, और तू आयदा दिखा, तू शक्ल देकर दूसरे को दिखा, तो क्या समझाऊं? हमने जी निजाम में कौशल है, हाथ में है निगरानी भर के रखा मैंने, किसे पिलाऊं निजाम में कौशल, किसे पिलाऊं? हाथ में जाने कौशल है, कोई पीने वाला नहीं। मिलते 1000 यार ऐसे जो चेहरा दिखाकर कोई हमारे लिबास से मोहब्बत रखता है कि हमारे दौलत से मोहब्बत करने वाले लोगों को क्या सुनाऊं, क्या दिखाऊं, क्या समझाऊं? तफसीर लेकर आए, कौन सा बात सुनाऊं? बात भी जहरी निकल जाता है कि आपको सुनाऊं जज़ाकल्लाह। क्या सुनाऊं? बच्चे